جوشوں میں، سانسوں کی گرمی میں، دلوں کی دھڑکنوں میں آتی ہے بس ایک صدا، سنی مسلم، سنی مسلم۔ قاسم صاحب جی ہلو جی حضرت آپ مفتی ہیں نا؟ ہلو جی کہتے تو ہیں، نہیں باقاعدہ سند ہوگی نا آپ کے پاس، مفتی ہوں گے نا؟ الحمدللہ ہے۔ جی جی میں برہان پور کا رہنے والا ہوں حضرت۔ برہان پور جانتے ہیں؟ نہیں۔ یہ ایم پی کا بارڈر ہے، مہاراشٹر وہاں سے برہان پور کھنڈوا، برہان پور قریب میں ہے۔ میں برہان پور کا رہنے والا ہوں، برہان پور کے نیا محلہ میں رہتا ہوں۔ میرا نام اشفاق خان ہے جی۔ حضرت مجھے یہ پوچھنا تھا، یہاں ہمارے یہاں پر ایک نئی مسجد بنی ہوئی ہے، یہ عبداللہ بھائی سے بھی میری ابھی گفتگو ہوئی، یہ بھی اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، میں بریلوی دیوبندی وغیرہ سب سے بات کرتا رہتا ہوں سبھی لوگوں سے۔ تو حضرت یہاں ہمارے یہاں پر کچھ سال پہلے مطلب جو ہے تو سلائی والی مسجد ایک تھی جو پہلے دیوبندیوں مطلب دیوبندی حضرات کے ہاتھ میں تھی، ابھی وہ بریلوی حضرات کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ مطلب جو ہے تو یہ بریلویوں کے ہاتھ میں مسجد آپ نے لے دی تو یہ مطلب وہ بھی تو مسلمان ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کیا برائی، کی لڑائی جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ؟ تو حضرت وہ انہوں نے کچھ عجیب عجیب سی باتیں مطلب جو ہے تو ان کے بارے میں کہی۔ عبداللہ بھائی بھی بتا رہے تھے مجھ کو کہ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، تو بہت ساری باتیں ان لوگوں نے کہی۔ تو ان میں سے حضرت ایک بات تو یہ تھی کہ مطلب ایک بات تو مجھے بڑی عجیب لگی، میں مطلب بہت ساری باتیں انہوں نے حفظ الایمان وغیرہ نام کی کتاب بتائی، تھانوی صاحب کا نام دیا کہ سروری تھانوی ان کے ایک مولانا صاحب انہوں نے ایسا لکھا۔ بہرحال میں اس میں بیچ میں تو نہیں گیا، لیکن ایک بات انہوں نے بتائی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا، مطلب انہوں نے ایک کتاب کا نام دیا مجھے، یہاں پر سلائی والی مسجد کے امام صاحب ہیں مولانا محمد رضا، تو ایک کتاب کا نام دیا اور کتاب بھی میرے پاس بھی ہے، وہ کتاب ہے تذکرۃ الخلیل۔ جی اردو مجھے پڑھنا آتی ہے الحمدللہ، لیکن میں فیض العلوم جو برہان پور کے اندر بہت بڑا مدرسہ ہے نا دیوبندیوں کا، تبلیغ جماعت والوں کا، تو فیض العلوم کے اندر کچھ سال پڑھا ہوں پہلے، تو حفظ وغیرہ بھی کیا۔ تو حضرت وہ انہوں نے ایک کتاب دی مجھ کو، تو اردو وغیرہ آتی ہے مجھ کو الحمدللہ، اور میں تو کتاب میں تذکرۃ الخلیل ہے، اور انہوں نے عجیب سا ایک الزام لگایا تھا جس پر میں نے ان سے کہا کہ مجھے ثبوت پیش کریے آپ، میں بات کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ثبوت ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ثبوت دیا کہ تذکرۃ الخلیل کے اندر ہے کہ دیوبندی ایک ایسی قوم ہے جو گو کھاتی ہے اور گو سونگتی ہے اور گو کو رکھتی ہے تبرک بنا کر، تو کیا ایسے لوگوں کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے؟ تو میں نے کہا ایسا تو کوئی صحیح عقل والا آدمی بول ہی نہیں سکتا ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کتاب دی تذکرۃ الخلیل، اور اس کا صفحہ نمبر 117 یہ میرے سامنے کتاب بھی رکھی ہے، اور یہیں پر یہ مطلب ایک مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے سن رہے ہیں، جو بریلوی عالم ہے، مطلب وہ سن رہے ہیں میری بات کو۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 117 پر کہ ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے، دی امی کی عمر طویل ہوئی اور انہوں نے نواسی کی اولاد کو بھی دیکھا، اخیر عمر میں بصارت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی، اور مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراق رہی، مگر نہ قلبی و لسانی ذکر اللہ میں فرق آیا اور نہ صبر و رضا بر قضا میں کمی لاحق ہوئی۔ جس مریض کو 3 سال مرض اطفال میں اس طرح گزرے کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہیں تھا، نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کی یہاں بھی نہیں جائے گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتلے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنبھاتا تھا، اور ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر دھلوائے ہوئے ان کو تبرک بنا کر رکھ دیا گیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، اس طرح کی بات بتا رہے ہیں وہ۔ تو حضرت یہ مطلب یہ بدبو کی جگہ خوشبو، اور پھر معاذ اللہ اس کو سونگنا، تو گو کو سونگنا، لیٹرین کو سونگنا اور گندگی کو سونگنا، کیا یہ مطلب اسلام اجازت دیتا ہے اس کی؟ کن کا واقعہ لکھا ہے؟ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے مولانا محمد یحییٰ صاحب کا ہے جی، ہے مولانا محمد زکریا صاحب، ان کی دادی ہے غالباً وہ۔ اچھا جی، اور یہ لکھنے والے مطلب مولوی عاشق مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی، دارالکتاب دیوبند سے چھپی ہوئی کتاب ہے حضرت یہ۔ تو حضرت میرے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، میں دیکھیں ایک سیدھے سادھے آدمی کو جب یہ لوگ اس طرح سے بات بولیں گے کہ مطلب معاذ اللہ گو کو سنگھایا باقاعدہ، اور سونگتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ مطلب اس کو رکھو، اور پھر اس گو کو مطلب رکھ بھی دیا گیا، اس طرح یہ بولتے ہیں، تو یہ
पहले तो मैं हजम ही नहीं कर पाया कि कोई जिसके पास जरा भी अकल होगी वो ऐसा कोई काम करेगा, लेकिन जब उन्होंने किताब दे दी और किताब मेरे सामने आ गई है, तब मैंने कहा कि फिर मैं किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से बात करके मतलब बता पाऊँ आपको क्या मामला है। अब देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इसलिए कि ये किताब भी मेरे सामने नहीं है और मैंने इसको पढ़ा भी नहीं है। हर चीज़ कोई ज़रूरी नहीं होती है कि वो पढ़ी हुई हो। मतलब बहुत सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ी हैं, लेकिन ये शायद नहीं पढ़ सका हूँ। तो जब तक आप, अगर एहसान होगा आपका, अगर आप इसका स्कैन मेरे पास भेज दें। मैं ये अब्दुल्ला भाई के जरिए से आपको कॉल किया है मैंने, तो अब्दुल्ला भाई के पास भेज सकता हूँ मैं? आपका नंबर तो मुझे मालूम नहीं, मैंने कहा आप बिल्कुल, बहुत बेहतर रहेगा। जैसे ही आप स्कैन भेज देंगे तो इंशाल्लाह, जैसे मैंने मतलब भेज दिया अब्दुल्ला भाई के पास, फौरन भेज दिया मैंने। वो अगर आपके पास देख लिया हजरत जरा। जी जी, अच्छा जी देखिए अब्दुल्ला भाई दीजिए। तो ये चलिए वो तो बाद में पढ़ेंगे, आपके पास पहुंचा भी दूंगा, वो पहुंच भी जाएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत ये कुछ मतलब अजीब सा नहीं लग रहा है कि मतलब बदबू आने पर वो खुशबू आई और मतलब देखो ये जो चीजें है ना, ये पहली बात तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता जब तक कि मैं ये वाक़या मेरे सामने न हो। दूसरी बात ये है कि जो अकादिर की बाज़ इबारतें होती हैं और कभी उनके सामने उनको मसलक से जोड़ देते हैं कि फला मसलक से, हालांकि इनका मसलक से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई किसी पे सभी फैल है, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमारे अकादिर की बात पर एतराज होता है। अगर किसी से कोई गलती हुई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मसलक से जोड़कर पूरे मसलक को बयान कर रहा था कि ये बता रहे थे कि मौलाना मोहम्मद याह्या साहब, मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब जो है ना, तो ये उनकी दादी का, मौलवी मोहम्मद याह्या साहब कांदलवी, और इनकी दादी का वाकया लिखा है इन्होंने मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब की। तो मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब जो है, तो वो फज़ाइल आमाल जो तमाम मतलब मस्जिदों के अंदर देवबंदियों की और तबलीगी जमात और मस्जिदों में फज़ाइल आमाल पढ़ी जाती है। ये फज़ाइल आमाल मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब ने उनकी दादी का वाकया हजरत है। हाँ, मतलब मौलाना याह्या साहब की वालिदा का। हाँ जी जी, इसलिए कि मौलाना मोहम्मद याह्या साहब जो थे हजरत मौलाना जकरिया कांदलवी के वालिद मोहतरम थे। हाँ जी जी जी। तो और हजरत मौलाना याह्या कांदलवी ये हजरत मौलाना रशीद गंगोही के शागिर्द खास थे। हाँ जी जी। दुर्री के नाम से तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी है हजरत मौलाना याह्या कांदलवी ने हजरत गंगोही से। तो दुर्री के नाम से अरबी शराबी उनकी जो तकरीर है उसको भी जमा किया है हजरत मौलाना याह्या कांदलवी ने। जी जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हजरत मौलाना याह्या की वालिदा का वाक़या है। जी जी। लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है तो जब तक मैं भेजा के नहीं, उन्होंने भी नहीं भेजा के नहीं, आपने नंबर ही नहीं दिए। अरे यार भेजो ना यार, वो हजरत 2 सेकंड तो लगने वाली है, जरा पढ़कर देख लीजिए ना, बता दीजिए ना मुझको। तो देखिए व्हाट्सएप पे हो गए आपको मेरा हो गया। अरे ये आपका नाम क्या है मौलाना साहब? आप ये बीच में जो बोल रहे हैं, क्या नाम है इनका? अब्दुल्ला। मेरा नाम क्या है मौलाना साहब? अच्छा आदिल साहब, आदिल भाई आप जरा खामोश रहिए ना, मौलाना साहब से बात कर लीजिए। हाँ मौलाना मुकर्रम साहब, हेलो मौलाना मुकर्रम साहब, हेलो मौलाना मुकर्रम साहब हैं तो चलेगा? हाँ है जी जी, वो पढ़ रहे होंगे शायद, रुक जाइए पढ़ने दीजिए उनको। यानी इसकाल दूर कर दे हजरत, किसी का भला हो जाएगा। और आप लोग यार लड़ाई मत करो, झगड़े मत करो, उम्मत को एक करने की कोशिश करो। ये सब क्या लगा कर रखे आप लोगों ने? हमारा रसूल एक, हमारा खुदा एक, हमारा कुरान एक। हाँ, और हम लोग सब अलग अलग बटे हुए हैं, और जो भी गलती हो जिसकी मान लो। देखते हैं सर, अब्दुल्ला भाई मुकर्रम काजी साहब हैं जी? ये जी जी मौलाना मुकर्रम साहब।
جی 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 حضرت پڑھ لیا آپ نے؟ اب اس میں جی ایک منٹ، اب اس میں لکھا ہوا ہے جی حضرت کہ مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے ہاں۔ نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ہاں۔ ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک ہاں۔ دوسرے کو سنگھاتا اور ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر دلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ تو آپ کو اس میں اعتراض کیا ہے؟ حضرت مجھے اعتراض نہیں ہے، اعتراض ان لوگوں کو ہے، میں نے کڑائی والی مسجد کا آپ کا ذکر کیا، جی جی تو بالکل، ان لوگوں تو ان کو اعتراض، جی وہی بتا رہا ہوں میں حضرت۔ اعتراض ان کو یہ ہے کہ جب وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری لڑائی اللہ اور رسول کے نام پر ہے، ہم جب رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، ہم جب صلیوں کا سلام پڑھتے ہیں، تو یہ دیوبندی وہابی حضرات ہم سے یوں پوچھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں صحابہ نے کب کیا، اور یہ لوگ گو چونگے تو گو چونگنے پر ان سے جب پوچھو کہ صحابہ نے کب کیا تو کوئی جواب نہیں دیتے، تو گو چونگنا کہ جائز ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ بات بولنا کہ گو میں معاذ اللہ اور پھر اس کو تبرک بنا کر رکھ لینا، تو کون سا ایسا بزرگ گزرا جس نے مطلب گو کو تبرک بنا کر رکھ لیا تھا؟ ذرا یہ ثابت کرے کوئی، تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا 1400 برس کے اندر۔ یہ اعتراض ہے حضرت۔ نہیں اچھا وہ تو یہاں تک بول رہے تھے معاذ اللہ ان کے جملے تو، ہاں جی حضرت۔ دیکھیے مطلب میرا سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ کرامات اولیاء برحق ہے یا نہیں؟ جی بالکل برحق ہے نا؟ ہاں ہاں کرامات اولیاء برحق ہیں، اور ہاں۔ پھر اوپر ان کے بارے میں کہا بھی ہے کہ بھی امی کی عمر طویل ہوئی اور انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا، اپنی عمر میں بصارت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی، اور آخر میں لکھا کہ ذکر اللہ میں نہ فرق آیا اور نہ صبر و رضا برقضا میں کمی لاحق ہوئی۔ تو مطلب اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ بہت بڑی ولیہ، عابدہ اور زاہدہ تھی، اور پھر یہ گویا کہ ان کی ایک کرامت تھی کہ ان کی جو مطلب ویسے کپڑے تھے ان سے بھی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ نہیں حضرت صرف کپڑے نہیں، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، آپ سنیے، وہ کہہ رہے ہیں مرض اسحال میں 3 سال اس طرح گزری کہ تروت بدلنا بھی دشوار ہوا، اس کے مطابق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ہر ایک دوسرے کو ماشاء اللہ۔ یار میں حضرت ایک بات سنیے آپ، میں کسی طرف نہیں کر رہا، دیوبندی وہابیوں کی بات چھوڑیے آپ تو، اور سنیوں کی بات بھی چھوڑیے، آپ ایک نیوٹرل ہو کر سوچیے، غیر مسلم اگر یہ واقعہ پڑے گا تو وہ تو یہی کہے گا کہ مسلمان گو چونتا ہے معاذ اللہ اور گو کو تبرک بنا کر رکھ لیتا ہے، تو اولیاء اکرام کی کرامتیں حق ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اگر میری بات سن لیجیے، اگر میری بات حضرت یہاں صاحب کو دیکھے، حضرت یہاں صاحب لکھا ہے کہ حساب لکھا ہے اتارنے پر پوتڑے جو نکالے گئے جس سے 3 سال تک وہ لیٹرین کرتی رہی، وہ پوتڑے نکالے گئے اور جو نیچے رکھ دی جاتے ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا کہ لو سونگو، اور ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا۔ ایک منٹ آپ نے اعتراض کیا کہ بدبو کوئی بھی نہیں سونگ سکتا اور نہیں سنگھا سکتا، اور اس میں آپ نے جو پڑھا تو ان میں بدبو کی جگہ حضرت گو کے اندر خوشبو کیسے آئے گی؟ حضرت گو میں خوشبو کیسے آئے گی؟ خوشبو پھوٹ رہی تھی حضرت گو میں خوشبو کیسے آئے گی حضرت؟ میں نے پہلے وہی کہہ دیا حضرت گو میں خوشبو کیسے آئے گی؟ اچھا چلیے اور آگے، اچھا میں مان لیتا ہوں، مجھے بہت سارے کیس آئے ہیں اس سے پہلے بھی۔ کہاں میں بتلا رہا ہوں نا، دیکھیے ایک واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک طالب علم ایک عورت جو بہت خوبصورت تھی اور ایک طالب علم تھا جو روزانہ جاتا تھا، وہ اس پر فریفتہ ہو گئی تھی، تو اس عورت نے کسی طرح اس کو بلایا اور اپنی باندی کو یا اپنی کسی جو نوکر ہے اس کو بلانے کے لیے بھیجا، کسی وجہ سے کہ وہ ہماری جو مالکن ہے ان کی طبیعت خراب ہے اور ذرا جھاڑ پھونک کر دو، یا کسی اور بہانے سے بلایا، تو ان کو وہ جو عورت تھی وہ اندر لے کے جانے لگی کیونکہ اس پر فریفتہ ہو گئی تھی، مگر وہ طالب علم اتنا نیک اور متقی اور پرہیزگار تھا، یہ تو واقعہ بہت بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے۔ اگر کیا ہوا تھا آگے بتائیے، آگے بتائیے کیا ہوا تھا؟ جی میں سن رہا ہوں۔ واقعہ سنیے، اس کے بعد وہ جو طالب علم پڑھنے جاتا تھا تو اس کے بعد جب وہ اندر گیا اور اس نے دیکھا کہ اس عورت کی نظر غلط ہے، بلکہ زیادہ ہی غلط ہے،
تو پھر وہ کسی طرح وہاں سے اس کو اپنی جان بچانی تھی اور اپنا ایمان بچانا تھا، تو کسی طرح اس نے کہا کہ مجھے 1 منٹ کے لیے بیت الخلا جانا ہے، کسی کے کو بیت الخلا کا راستہ بتا دو، اس نے اپنی نوکر سے کہا، تو پھر وہ بیت الخلا میں گیا اور بیت الخلا میں جتنی بھی گندگی تھی وہ ساری کی ساری اپنے کپڑوں پر لپیٹ لی اور اپنے جسم اور بدن پر لپیٹ لی، ٹھیک ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی مطلب کوئی عالم تھے، ان کے طالب علم کا یہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سے ان کو اتنی خوشبو پھوٹتی تھی، سب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ عطر کہاں سے لے کر آئے ہیں کہ دنیا میں ایسا عطر موجود نہیں ہے، تو انہوں نے آخر میں یہ واقعہ بتایا ہے۔ اب بتائیے، میں سمجھ گیا، اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، بالکل مانتا ہوں حضرت، بالکل مانتا ہوں واقعہ اس طرح کا، بالکل مانتا ہوں حضرت۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ طالب علم نے جو گندگی کو اپنے جسم پر لگائے تھے انہوں نے، تو وہ ایک بڑی گندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے لگایا تھا ایک چیز، اور آگے حضرت اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس گندگی کو دھو لیا تھا، نہ کہ تبرک بنا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ دیکھو تبرک بنا کے کس نے رکھ لیا؟ پہلی بات تو یہ حضرت یہاں لکھا ہے نا، بغیر چنانچہ بغیر دھلوائے ہوئے، بغیر دھلوائے ہوئے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ تو اگر تبرک بنانا مطلب متبرک، ایک منٹ، اب آپ کو اعتراض اس پر ہے نا تبرک، وہ والا اعتراض ختم ہو گیا نا؟ نہیں، وہ بھی ہے حضرت، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے اعتراض، ابھی بھی ہے وہ والا جو اعتراض ہے وہ بھی ہے مجھے، بالکل بالکل، ہاں وہ بھی اعتراض ہے۔ وہاں جو معاملہ ہے ان کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی وہ گندگی سے بچنے کے بعد میں جو انہوں نے گندگی کو لگا لیا تھا، مطلب جو بڑی گندگی آنے والی تھی اس بڑی گندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے چھوٹی گندگی کو وہ جو ہے تو اپنے آپ پر لگا لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم میں خوشبو عطا فرمائی تھی، نہ کہ اس گندگی میں خوشبو تھی۔ وہ گندگی تو گندگی تھی، اس میں خوشبو نہیں تھی، اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گندگی کے اندر خوشبو آ گئی، فرق ہے نا اگر دونوں میں۔ میں سمجھ گیا بات، ہاں۔ اب انہوں نے جو بڑی گندگی سے بچنے کے لیے جو چھوٹی گندگی کو انہوں نے مطلب لگانا تسلیم کر لیا، اپنے آپ کو ملوث ہونا اس میں تسلیم کر لیا، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے باوجود خوشبو پھوٹی کہ نہیں پھوٹی؟ خوشبو کائی سے پھوٹی حضرت؟ مطلب اس گندگی کے اندر خوشبو پھوٹی، خوشبو کائی میں پھوٹی حضرت؟ انہوں نے دھو لیا، اس کو آنے لگی اس جسم پہ۔ آپ نے شاید واقعہ نہیں پڑھا ہے، میں نے واقعہ پڑھا ہے حضرت، میں نے بہت بار پڑھا، جہاں گندگی لگائی تھی وہیں خوشبو پھوٹی تھی۔ تو نہیں، پورے جسم جو ان کا نام حضرت مصری تھا، میں آپ کو بتا دوں حضرت، اس کا تو پڑھا ہے میں نے، ان کا نام حضرت مصری تھا، مشہور تھے وہ۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ وہ خوشبو کب آ رہی تھی؟ جب وہ گندگی انہوں نے دھو لی تھی، اور رات میں نے وہ بھی پڑھا ہے کہ رات میں حضرت جبریل امین علیہ السلام خواب میں تشریف لائے تھے، تو بہرحال وہ خوشبو ان کے جسم سے اس گندگی سے بچنے کی وجہ سے آ رہی تھی، نہ کہ اس دھو کے اندر خوشبو آ رہی تھی۔ یہاں دھو میں خوشبو آ رہی ہے حضرت، دھو میں خوشبو کیسے آئے گی؟ یہ تو رسول اللہ کی شان کی علامت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کہ کرامات اولیاء برحق ہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یار دیکھو کون سے صحابی، کون سے، آپ یہ بتلائیے کرامت، مجھے یہ بتائیں کون سے صحابی، کون سے ولی ہیں جن کے منہ میں خوشبو آ رہی ہو معاذ اللہ؟ ایک منٹ، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے نا، تو کیسے مطلب ہم بات کریں گے حضرت؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایک دوسرے کو تمہارا بارے میں حضرت ایک منٹ حضرت میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے تو صرف مسئلہ جاننا چاہا تھا، بحث کرنا اگر مقصود ہو تو بات الگ تھی۔ میں تو صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت ایک سلیم الطبع آدمی، ایک اچھا آدمی جو نظافت مطلب پاکیزگی کو پسند کرتا ہو، گندگی کو نہیں پسند کرتا ہو، آپ اس کے سامنے اس واقعے کو بیان کر کے کیا حاصل کریں گے یہ بتا دیں۔ آپ اس کو کہیں گے کہ ہماری بھی امی کا حال یہ تھا کہ ان کے منہ کو لوگ مطلب جو ہے ایک دوسرے کو سنگا کے کہہ رہے تھے کہ مطلب آپ یہ بتلائیے کیا یہ واقعہ باقاعدہ، دیکھو یہ ان کی سوانح حیات لکھی جا رہی ہے شاید، ٹھیک ہے، ایک منٹ باقاعدہ ایک تذکرے میں یہ بات آ گئی ہے، ورنہ وہ شہرت نہیں دینا چاہتے اس کو کہ ہر آدمی آپ اس کو غلط مانتے ہیں یا صحیح مانتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو غلط مانتے ہیں صحیح مانتے ہیں؟ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کو غلط کیسے مانا جا سکتا ہے؟ تو معاذ اللہ مطلب آپ کا ماننا یہ ہے کہ وہ تبرک بنا کر رکھ سکتے ہیں دودھ کو؟ کس کو؟ مطلب جو پوتڑے جس پوتڑے کا دودھ گر گیا ہو، اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ خوشبو آ رہی تھی، تو تبرک کو بنا کر۔ اچھا حضرت ایک منٹ میں وہی پوچھ رہا ہوں
کہ اگر کوئی بندہ میرے گھر کے اندر ہی اگر میری دادی ہو اور وہ بہت بیمار ہو جائے اور ان کا مطلب جو ہے تو مطلب لیٹرین ہو ان کے نیچے پوتلے رکھ لی اور وہ پوتلے میں مجھے لگے کہ اس میں خوشبو آ رہی ہے تو میں اس کو مطلب رکھ لوں تبرک بنا کر رکھ سکتے جائز ہے؟ بالکل نہیں رکھ سکتے. تو پھر یہ کیسے رکھ لیا انہوں نے؟ اس لیے کہ آپ کی دادی میں اور ان کی دادی میں فرق ہے. نہیں میری دادی بڑی متقی پرہیزگار ہے. نہیں میری دادی بڑی متقی پرہیزگار ہے. بڑی متقی نمازیں پڑھتی ہے, رات کو تہجد پڑھتی ہے, سب کچھ کرتی ہوگی. میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. نہیں تو یہ کون سی بات ہے پھر؟ یہ تو وہ بات نہیں کر رہا ہوں گی. نہیں حضرت نہیں حضرت ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ مطلب جو ہے تو پڑھے لکھے آدمی, آپ مفتی ہیں, آپ بلا وجہ ایک ایسی بات کی حمایت کر رہے ہیں جو بالکل مطلب سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. آپ کچھ سوچے نا کہ کتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار ہوں, میں تو کتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار بول رہا ہوں, وہ اگر لیٹرین کرتا ہو کسی جگہ پر اور اس کو اٹھا کر کے لوگ ایک دوسرے کو سنگھائے کہ لوگ سنگو اس میں خوشبو آ رہی ہے اور میں کہوں کہ نہیں خوشبو آ رہی ہے اور پھر اس کو کتابوں میں بھی لکھوں, تو یہ بات مطلب ہضم ہونے والی ہے, سوچنے والی بات ہے نا. اور پھر اچھا ان کا جو اعتراض ہے, میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا سرائی والی مسجد, تو ان لوگوں کا یہ اعتراض بار بار یہ ہے نا کہ بھائی ہم جب رسول اللہ کے لیے مطلب صلاۃ و سلام پڑھے تو اعتراض ہے, ہم میلاد النبی منائے تو اعتراض ہے, ہم حضور کی شان بیان کرے تو اعتراض ہے, اور مطلب ہم فاتحہ دیں تو اعتراض ہے. وہاں پر قرآن حدیث کی بات ہو اور یہاں مطلب گوں چونگنے پر, پوتلے چونگنے پر, تبرک بنا کر رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ کون سی تقلید ہے؟ اب دیکھو یہ بات, اب اس بات کو ان لوگوں نے مسلک سے جوڑ لیا ہے, ٹھیک ہے. اور کتاب میں لکھا ہے مسلک ہے. نہیں دیکھو یہ جو ہے مطلب یہ بھی صرف ان کا مطلب تھوڑی ہے صرف جن کے بارے میں واقعہ لکھا ہے, جنہوں نے واقعہ لکھا ہے. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوبندی نہیں ہے, یہ جو کتاب لکھنے والے دیوبندی نہیں ہے. بالکل ہے. تو پھر دیوبندی جب اپنی کتاب میں کوئی بات لکھے گا تو مطلب کس کا ہوگا حضرت؟ اگر کسی کا کوئی ذاتی واقعہ ہے تو اس کو مسلک سے نہیں جوڑنا چاہیے. تو حضرت پھر اس کو بولیے نا آپ کہ انہوں نے غلط لکھا ہے, آپ ایسا کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ مطلب بولنا چاہیے نا, غلط لکھا انہوں نے. ایک منٹ, اگر میں بتا رہا ہوں, اگر واقعی خوشبو تھی تو مجھ کو کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ جھوٹ بول سکتا ہوں؟ حضرت میں ایک بات پوچھتا ہوں, واقعی خوشبو تھی, میں نے مان لیا آپ کی بات, چلیے آپ نے مان لیا کہ واقعی خوشبو تھی, وہ خوشبو بھی تھی تو تھی کیا یہ تو دیکھو, اس کو بنانا جائز ہو جائے گا کیا, اس کو سنانا جائز ہو جائے گا کیا؟ وہی کہہ رہا ہوں, وہ خوشبو جو تھی اس کو تبرک بنائے نا کہ مطلب پھر وہ لوگ جو بولتے ہیں کہ دیوبندی بو سونگتے ہیں اور وہ بو کو تبرک بنا کر رکھتے ہیں, یہ مطلب یہ صحیح بات ہے؟ مطلب وہ جو بولتے ہیں حضرات وہ صحیح بولتے ہیں؟ بو کو نہیں, انہوں نے خوشبو کو تبرک بنا کر رکھا ہے. تو بو میں تو خوشبو آ رہی تھی, وہ خوشبو کہاں نہیں آ رہی تھی حضرت یہ بتائیں؟ کھانے میں خوشبو آ رہی تھی, بو میں آ رہی تھی؟ وہ تو مجھے نہیں پتا, وہ تو اس میں آپ کیا انہوں نے پوتلے نکالے گئے, وہ تو صاف بول رہے ہیں پوتلے نکالے گئے نیچے رکھ دیے جاتے تھے. بو کھانے میں نہیں آتی, ہمیشہ سونگنے میں ہی آتی ہے, چاہے بدبو ہو یا خوشبو. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بو کے اندر خوشبو آ رہی تھی نا, کہ بو میں خوشبو, تو معاذ اللہ یہ کوئی عقل مند آدمی اس کو تصور کر سکتا ہے کہ بو میں خوشبو آئے گی؟ آپ نے جو واقعہ سنایا تو اس میں ارے کرامت اولیاء میں یہ کہاں ہے حضرت کہ مطلب وہ کرامت اولیاء ہو تو اس بو کو بھی مطلب اپنے پاس تبرک بنا کے رکھ لیں؟ نہیں تو کیا سمجھدار ہے. جیسے میں نے یہ کہا تھا کہ میرا وہ کسی سمجھدار دیوبندی عالم سے بات کروائیے, کیونکہ ہوگا یہ کہ یہی ہوتا ہے, ہم جب ریڈیو پر کوئی اعتراض کریں گے تو وہ اپنے اکابرین کی بات لے کر کے مطلب جو ہے تو اس کی وہ تعبیریں پیش کریں گے, اور جب دیوبندیوں پر اعتراض کرتے تو وہ بھی تعبیریں پیش کر رہے ہیں, جھگڑا ختم کیسے ہوگا؟ آپ کیا چاہ رہے تھے میں بتلا رہا ہوں, آپ جھگڑا ختم کریں نا, درخواست کی ہوگی نا, ایک منٹ آپ نے اگر عبداللہ صاحب سے درخواست کی ہوگی کہ کسی سمجھدار سے میری بات کرائیے, تو آپ کا سمجھدار ہونے سے مطلب یہ ہے کہ وہ میری بات مان لے اور اس کو ختم کر دے. مطلب یہ تو سامنے اس چیز کو اور کچھ بھی نہیں. حضرت یہ ریکارڈنگ میں نیٹ پر ڈالوں گا, اور وہاں پر کمنٹ جو آئیں گے نا وہ کمنٹ والے خود بتا دیں گے کہ یہ آپ کی بات غلط ہے یا صحیح ہے. بالکل کمنٹ والے یہ بالکل غلط بات ہے. بو کے اندر خوشبو کیسے آ سکتی؟ پھر مطلب بریلوی بالکل صحیح بولتے ہیں کہ دیوبندی قوم ہے. چلیے آپ اس کو جو ہے نیٹ پر ڈال معاذ اللہ, مطلب آپ نہیں مانیں گے, پوتلے نکال کر کے رکھیں گے اور اس میں نرالی مہک بھی مان لیں گے, سونگ بھی لیں گے اور اس کو بغیر دھلائے رکھ بھی لیں گے معاذ اللہ.
توبہ توبہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مفتی صاحب, میں تو سمجھا